بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ن.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کا سیاسی کھیل ایک بہت مزیدار مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آج پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک پتہ پھینکا چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے بعد، اس پتے نے پاکستان کی سیاست میں وہ ہلچل مچا دی جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا، مگر ہمارے باخبر ذرائع سے ابھی تک بیلنس آف پاور تبدیل ہو چکا ہے، اور یہی آخری آنے والی اطلاعات کے مطابق 6 وفاقی وزراء سمیت 25 اور 33 حکومتی اراکین پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں۔ اگر یہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اگر PTI چاہے تو وہ اپنی اسمبلی کی مدت پوری کر سکتی ہے، وہ یوں جیسا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے پورا کیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے لیے عمران خان کو جانا ہوگا۔ دوسری صورت میں اپوزیشن یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حاضر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور یوں خان صاحب کا جانا دور و دوار پر لکھا جا چکا ہے۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کو وہ لکھا ہوا کیوں نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو، باغی اراکین اسمبلی کی ایک جھلک چند دن پہلے سندھ ہاؤس میں منظر عام پر آئی، اور یہ واضح کر لیجیے وہ منظر عام پر لائے گئے تھے۔ یہ اراکین اسمبلی خود سامنے آئے، ان کو زرداری لے کر آیا۔ جیسے ہی ان کا درشن ہوئے تو ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر ایک زلزلہ طاری ہو گیا، اور ان کو بعد میں ایسے مقامات پر شفٹ کیا جہاں پنجاب پولیس یا وفاقی پولیس کی نفری نہیں پہنچ سکتی۔ شنید یہ ہے، انہیں حیدرآباد، خیرپور، سکھر میں منتقل کیا گیا، اور یہاں یہ بھی واضح ہے اپوزیشن اپنا کھیل سیٹ کر چکی ہے، اور اس نے جو اندازے ظاہر کیے اور اپنے مطابق وہ کھیلتی رہی۔ اصل پتے کچھ اور ہیں، گیم ابھی کچھ اور ہے۔ ایسا لگ رہا ہے حکومت کو یہ پتے دکھا کر اس کا رخ موڑنا مقصود تھا، اور اس لیے اپوزیشن نے جو پتے کھینچ کر باہر پھینکے وہ کسی حد تک کامیاب رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس حوالے سے صرف قیاس رائیاں ہیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لندن میں حال ہی میں بہت سی اہم شخصیات نے ہفتوں نواز شریف سے ملاقات کر چکی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان ملاقاتوں میں سوٹ، سیری پاوے اور بریانی پر تو
گفتگو نہیں ہوئی ہوگی اور ایک لمحے کے لیے ٹھہریے۔ اور خبر یہ ہے، ایک ٹی وی چینل نے جس کی شہرت پی ٹی آئی کی وجہ سے آسمانوں پر گئی تھی، جب سے طریق عدم اعتماد پیش ہوئی اور اس نے جو 4 سال اپوزیشن کا اور صحافی اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اس کے مالک نے سبق صدر پاکستان سے مل کر معافی مانگی۔ اب اگر سونے کے سمگلر کا چینل معافی طلب کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گیم از اوور۔ طریق عدم اعتماد کی فضا نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایکٹو کر دیا۔ وہ جن سے کل ہاتھ ملانے تک ناپسند کرتا تھا، اب اس کے درباروں پر حاضریاں دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور باخبر ذرائع کے مطابق اتحادی اب بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے آپ کو کسی اور سامان پر رہ رہے ہیں اور ان کا رویہ اب بھی ٹھیک نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کی اتحادی جماعتیں کیوں وزیر اعظم کا ساتھ دیں گی؟ مگر آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کاف لیگ کے پیچھے پیچھے N.q بھی وزیر اعظم پاکستان کی حمایت میں ووٹ ڈالے گی۔ اب پیچھے وہ دوست رہ جاتے ہیں جو باغی ہیں، یا بلوچستان کی ایک سیاسی پارٹی باپ ہے۔ اب یہ وزیر اعظم کو بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے اتحادی بھی ان کو وزیر اعظم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں۔ اگر آج وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے تو یہ حکومت پھر بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ چکے ہیں اپوزیشن صرف اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، جبکہ اندر کی جو رپورٹ ہے وہ اپنا نمبر گیم پورا کر چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اتحادی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا، یا تو وہ بدنام ہوں گی یا پھر ان کو خسارہ ہوگا، اور آنے والے الیکشن میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی ایک ہفتہ درمیان میں ہے، اب بھی مسلم ممبران اسمبلی اپوزیشن کا ساتھ دیں تو آنے والے وقت کے منظر نامے میں ان کو بھی کچھ حصہ و عنایت مل جائے گا۔ ایسی صورتحال میں میرا ذاتی خیال ہے میرے عزیز دوستو، 28 مارچ سے قبل اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیں گے۔ اگر یہ وہ اعلان نہ کریں تو بھی وہ اپنے عمل سے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ حکومت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور اس طرح وزیر اعظم نے مذہبی اکاٹ کو بھی استعمال کیا۔ حالیہ اسلام آباد میں جو سیاسی جلسہ کیا وہ بھی مذہب کے نام پر کیا، اور یہ بھی ایک ناکام ترین جلسہ گنا جاتا ہے۔ جی ہاں، صرف 25,000 کے قریب لوگ آئے ہوئے ہوں گے، مگر ڈرون کیمرہ کے ذریعے ایسے وسیع عریض جلسہ جات دکھائے تو بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن حکومت کرانے والے اداروں کے نیوٹرل ہونے کے بعد وزیر اعظم یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیں گے؟ عزیز دوستو، اب بھی باخبر ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اب بھی پشاور سے مختلف ممبران اسمبلی کو ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے اور اتحادی جماعتوں کو بھی ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے۔ دوستو، یہی تو موجودہ وزیر اعظم چاہتا تھا کہ ٹیلی فون آنے شروع ہوں، اور ساتھ ہی میرے دوستو
آپ کے سامنے جو آج کی تازہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وزیر اعظم نے چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ یہ بھی ایک ٹیلی فون کا سلسلہ تھا۔ اب M.q.M کو بھی پشاور سے ٹیلی فون جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ٹیلی فون جائیں گے۔ دوستو یہ اب ٹیلی فون آنے شروع ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس ہفتے میں کہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم بھی انتظار کریں گے، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے، اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کرتے ہوئے لاک TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔